انت مولانا، تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا مولا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھائے ہیں. مومنوں کے لیے مولانا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. جب اللہ نے جو الفاظ اپنے لیے چن لیے انت مولانا، کوئی خود کو کیسے مسلمان سمجھ سکتا ہے، کیسے مومن سمجھ سکتا ہے جو کسی اور کو مولانا کہتا پھر رہا ہو، یا وہ شخص جو خود کو مولانا کہلوا رہا ہو؟ یہ الفاظ اس کانٹیکسٹ میں انت مولانا صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر دیے. مومنوں کو یہ الفاظ سکھائے انت مولانا کہ تو ہمارا مولانا ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے مولانا اور بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے لیے مولا اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومنوں کو یہ خاص الفاظ سکھائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مصوف نے مولانا کو لکھنا شرک قرار دے دیا ہے علماء کے لیے، اور میں بڑا حیران ہوں، اور کبھی کبھی اتنا حیران ہوتا ہوں کہ اس صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو یہ تعلیم کس نے دی ہے جو آپ دین کے بارے میں آ کر تب آزمائی کرنے لگے. اور قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ رہے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. اب اس جگہ پہ انت مولانا کا لفظ آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مولوی یا عالم دین مولانا نہیں لکھ سکتا، یہ شرک ہو جائے گا، مولانا تو اللہ کا نام ہے. ارے یہ کہاں سے تم لے کر آگے ہو؟ ضمیر جس کو نہیں پتا کہ مولا کے ساتھ نا جو ہے وہ ضمیر متکلم لگی ہوئی ہے، اور آپ کو اتنا پتہ نہیں، اور آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا ہے. اور پھر اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہے کہ مولانا بولا گیا ہے. مولانا کا معنی کیا ہے؟ اصل میں لفظ ہے مولا. مولا کے تقریباً کوئی 20 معنی ہیں، یا 15 معنی ہے، یا 16 معنی ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے حمایت کرنے والا، مددگار، گہرا دوست، عزیز، اور اس طرح کے اس کے کافی سارے معنی ہیں. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے مولانا بھی کہا اور فانصرنا بھی کہا، تو یہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا، تو انت تو نا ضمیر متکلم جمع کا صیغہ، یعنی ہم جتنے مومنین ہیں ان کا حمایتی، پروردگار، ان کا پالنہار، ان کا مددگار، ان کا دوست تو ہے. وانصرنا، اور تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. یعنی یہاں پہ مولانا کے ساتھ نا کی ضمیر کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے اللہ نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور بندہ اس کو عبداللہ کہہ دے تو یہ کل کو اس پہ بھی فتویٰ لگا دیں گے کہ اس نے تو نام ہی اللہ رکھ لیا. بھائی عبد کا نام اللہ لفظ کا اضافہ ہو کر مضاف الیہ بن گیا تو وہ بندے کا نام ہو گیا. اچھا اس کے اور مثالیں ہیں. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے جب حضرت بنت حمزہ رضی اللہ عنہا کا کفالت کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت علی بن ابی طالب کی موجودگی میں یا زید انت مولانا، یہ صحیح بخاری کی 3730 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید سے کہا کہ تو مولانا ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ تو ہمارا حمایتی ہے، تو ہمارا جگری ہے، یعنی اس کو انتہائی پیار سے کہا گیا. تو مولانا کا لفظ تو یہاں محبت اور پیار کے لیے استعمال ہوا. پھر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں آپ کو مولا کا معنی سمجھاتا ہوں. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، مولاکم کا بھی لفظ آیا ہے، مولا ہو کا بھی لفظ آیا ہے، ہوا مولانا کا بھی لفظ آیا ہے. یہ سورہ آل عمران میں، سورہ توبہ میں، اور اسی طرح دوسری قرآن کی آیات موجود ہیں جہاں ایک جگہ پہ ہے فإن اللہ ہوا مولاہ، اللہ تمہارا حمایتی ہے، دوست ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، مددگار ہے. اور پھر فرمایا حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو غدیر خم پہ پیش آیا واقعہ، کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو وہاں تو نہ ہے ہی نہیں، تو وہاں تو علی کو مولا کہا گیا ہے، تو یہ شرک ہو گیا. وہ بھائی کدھر سے آگے ہو آپ؟ پھر اسی طرح ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، ہوا مولانا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ تمہارا دوست ہے، پس اسی پہ وہ تمہارا حمایتی ہے، مددگار ہے، پس تم اسی پہ توکل کرو. یہ مومنوں کو کہا گیا ہے. لہذا مولانا کا لفظ کہنا کہ یہ شرک ہے علماء کے ساتھ لگنا، یہ بذات خود ایک غلطی اور فحش غلطی ہے، اور یہ ایک نافہمی ہے، کج فہمی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حضور، آپ اپنے استاد کا ایڈریس دیجئے، ہم اس سے ملتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا چیز مارکیٹ میں چھوڑی ہے جس کو ضمائر کا بھی علم نہیں ہے، تکلم کا بھی علم نہیں ہے، اور جیسے انا نحنو، اب اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں. کتنا بڑا یہ، یعنی ایک بات کر دی اس نے اتنی بڑی، لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہے. اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دے. یہ آج کل بڑا اسکالر بنا ہوا ہے اور معاشرے کے اندر قرآن کے ناسمجھی والے معنی بیان کر رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ پکے سچے مسلمانوں کو کبھی خوارج کہہ رہا ہے، کبھی کافر کہہ رہا ہے، کبھی جنازے حرام کر رہا ہے. اور بھائی وہ خدا کا واسطہ ٹک جا، آرام کر لے، مسلمانوں پہ رحم کر دے. اگر 4 کلمے تجھے پڑھنے آ گئے ہیں تو لوگوں پر فتوے نہ جھاڑ، ایک راسخ العلم عالم سے اپنی تعلیم حاصل کر، پھر جا کے باتیں کرنا. مولانا کا لفظ عزیز دوست کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کے لیے استعمال کیا ہے. لہذا جو علماء لکھتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ ہم امت کے حمایتی ہیں، امت کے گہرے دوست ہیں، امت کے یار ہیں، امت کو دین سکھانے کے لیے ذمہ دار ہیں.